یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک نقشہ نہیں ہے، یہ تو ایک پوری زبان ہے، ایک ایسی زبان جو طاقت، حکمت عملی اور ایک فوری ضرورت کی بات کرتی ہے۔ تو چلیں اس کے پیچھے چھپے کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منظر کتنا جانا پہچانا ہے نا؟ خبروں میں، سنسنی خیز فلموں میں، ہر جگہ یہ ہائی ٹیک کمانڈ سینٹرز کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ ایک چمکتا ہوا اسٹریٹجک نقشہ جسے دیکھتے ہی لگتا ہے کہ بس کوئی بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ نقشے اصل میں ہمیں بتا کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف جغرافیہ تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک پوری بصری زبان ہے جسے بہت احتیاط سے بنایا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک خاص رد عمل پیدا ہو۔ تو آئیے اسی زبان کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو مل کر اس نقشے کو اتنا فوری اور اہم بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو چمک ہے نا، جسے ایمیشن میپس اور بلوم جیسے ایفیکٹ سے بنایا جاتا ہے، یہ خاص علاقوں کو نمایاں کرتی ہے۔ پھر یہ جو متحرک لکیریں ہیں، یہ حکمت عملی یا ڈاٹا کے بہاؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ جو تیز زوم ہوتا ہے وہ ایک دم سے ڈرامہ اور توانائی بھر دیتا ہے۔ گہرے رنگ اور کم روشنی کا ماحول ایک پراسرار اور سنجیدہ قسم کا احساس دلاتا ہے۔ اور آخر میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے وہ تناؤ کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہر چیز بہت ہی اہم لگنے لگتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس زوم پر خاص طور پر بات کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کریش زوم۔ یہ ایک انتہائی تیز اور کہہ لیں کہ ایک جارحانہ حرکت ہے جو ہماری نظر کو فوری طور پر ایک جگہ پر مرکوز کر دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فلموں میں کسی ڈرامائی سین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ سب تکنیکیں صرف سٹائل کے لیے نہیں ہے، ان سب کو ایک خاص جذباتی رد عمل پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تناؤ کا احساس، کسی فوری ضرورت کا احساس اور یہ تاثر کہ کچھ بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ اصل میں یہ قائل کرنے کا ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ مگر یہ صرف کوئی جدید میڈیا کی چال نہیں ہے۔ ان نقشوں کے پیچھے ایک بہت گہرا نظریہ چھپا ہے اور اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں جغرافی دان ڈینس کاسگروف کے کام میں۔ یہ معاملہ صرف ایک تصویر سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ڈینس کاسگروو نے اپنی کتاب جغرافیہ اور ویژن میں اسی تعلق پر بات کی ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر اسے نقشے پر کیسے دکھاتے ہیں۔ ان کا مرکزی خیال بہت دلچسپ ہے کہ نقشے کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص طریقہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہیں سے کرٹیکل کارٹوگرافی کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ دراصل نقشوں کو صرف ایک ٹول کے طور پر نہیں بلکہ ثقافتی نوادرات کے طور پر دیکھتا ہے، ایسی چیزیں جو طاقت اور علم کے درمیان ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ نقشے صرف حقائق نہیں دکھاتے بلکہ وہ خود ایک دلیل ہوتے ہیں جو دنیا کے بارے میں ہماری سوچ کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ ہر نقشے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ کاسگروو کا یہ جملہ سنیے، یہ بہت طاقتور ہے۔ نقشہ امکانات کا بھرم پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نقشہ سازی ہماری انسانیت کو دنیا میں داخل کرنے اور دنیا کو اپنے لیے حاصل کرنے کا ایک تخلیقی عمل ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب ہم نقشہ بناتے ہیں تو ہم صرف دنیا کی نقل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم اس پر اپنا کنٹرول اور اپنی تشریح قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس بارے میں، نقشے کا یہ جو برڈز آئی ویو ہوتا ہے، یعنی ایک پرندے کی طرح اوپر سے سب کچھ دیکھنے کی صلاحیت، یہ ایک طرح سے خدائی علم اور کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ کاسگروو نے تو اسے سب کچھ دیکھنے والی ہر جگہ موجود آنکھ کہا ہے۔ یہ نظریہ، یہ پرسپیکٹو خود اپنے آپ میں طاقت کا ایک اظہار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طاقتور بصری انداز آیا کہاں سے؟ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں، سلطنتوں کی تعمیر سے لے کر عالمی جنگوں تک۔ مثال کے طور پر 1494 میں پوپ الیگزینڈر ششم نے اسپین اور پرتگال کے درمیان نئی دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے بس نقشے پر ایک لکیر کھینچ دی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران رچرڈ ایڈز ہیریسن جیسے فنکاروں نے جنگ کے عالمی پیمانے کو سمجھانے کے لیے بہت ڈرامائی نقشے بنائے، اور آج تو ڈیجیٹل ٹیمپلیٹس کی وجہ سے کوئی بھی اس طرح کے سینیمیٹک اسٹریٹجک نقشے بنا سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اخبارات اور رسالوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہیں عوام کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتانا تھا جو آدھی دنیا میں لڑی جا رہی تھی، اور اسے اس طرح بتانا تھا کہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور اس میں دلچسپی لیں۔ تو انہوں نے نقشہ سازی کی روایتی اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ سیدھے سپاٹ نقشوں کے بجائے فنکاروں نے ایک جھکا ہوا گولائی والا نظارہ استعمال کیا۔ یہاں مقصد صرف درستگی نہیں تھا بلکہ ڈرامہ پیدا کرنا تھا،
انہوں نے سرحدوں اور زمین کے بجائے ہوائی جہازوں کے راستے اور جنگ کے مناظر دکھائے، کیونکہ مقصد صرف جغرافیہ دکھانا نہیں تھا بلکہ ایک کہانی سنانا تھا۔ اس نئے انداز کا مقصد دیکھنے والوں کو ایئرمینز گلوبل ویژن دینا تھا، یعنی ایک پائلٹ کی نظر سے دنیا کو دکھانا تاکہ وسیع و عریض سمندری میدان جنگ بھی سمجھ میں آ سکیں اور دلچسپ لگیں۔ اور یہی وہ بصری روایت ہے جو آج سیدھا ہمارے کمانڈ سینٹر کے ہائی ٹیک نقشوں تک پہنچتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ سب جان گئے ہیں، اگلی بار جب ایسا کوئی نقشہ اسکرین پر نظر آئے تو اسے تنقیدی نظر سے کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہاں 5 سوالات ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے۔ پہلی بات، اس کے پرسپیکٹیو یعنی نقطۂ نظر پر غور کریں۔ کیا یہ سیدھا اوپر سے دکھایا جا رہا ہے یا کسی زاویے سے؟ زاویہ اکثر ایک اسٹریٹجک سوچ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری بات، رنگوں اور چمک پر سوال اٹھائیں۔ آخر کیوں کچھ علاقوں کو اتنا نمایاں کیا گیا ہے؟ تیسری بات، ان لکیروں کا تجزیہ کریں۔ یہ لکیریں کیا کہانی سنا رہی ہیں؟ چوتھی بات، اس کے ساتھ چلنے والی میوزک کو سنیں، وہ آواز کیا احساس پیدا کر رہی ہے؟ اور سب سے اہم 5واں سوال، یہ پوچھیں کہ اس نقشے میں کیا نہیں دکھایا گیا؟ نقشے ہمیشہ کچھ چیزیں چنتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا معلومات اس فریم سے باہر رکھی گئی ہیں؟ اور یہ سب ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب نقشے ریئل ٹائم، انٹریکٹیو اور یہاں تک کہ AI سے بن رہے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب مستقبل میں طاقت کی یہ نئی لکیریں کون کھینچے گا؟